ٹیکنالوجی جو ہے وہ غالباً ویلیو نیوٹرل ہے، کیونکہ اس کا کسی مذہب سے تعلق نہیں ہوتا، اور اس میں بہت ڈیبیٹ موجود ہیں خود ویسٹ کے اندر کہ ٹیکنالوجی ویلیو نیوٹرل ہے یا نہیں ہے. جیسے بالفرض اگر بالفرض آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں وہ ساری بات آ جائے گی، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ٹیکنالوجی ویلیو نیوٹرل نہیں ہے، اس میں جدیدیت کی ویلیو موجود ہے، تو پھر آپ خود ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں، پھر آپ ترتیب کیا بناتے ہیں اس کے لیے، یعنی جواب کیا دیتے ہیں لوگوں کو؟ بڑا سمپل جواب دیتے ہیں کہ اگر آپ کا نظریہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی کی ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہیں تو آپ اس پہ کرٹیسائز نہیں کر سکتے، تو ویسٹ تو تقریباً کوئی 100 ملین یوروز کے لگ بھگ کی سبزیاں وغیرہ افریقہ سے لے کے آتا ہے، تو کیا آرگومنٹ رکھیں کہ یار جن کا کھاتے ان پہ کرٹیسائز کیوں کرتے ہو؟ یورپ کے اکثریت ممالک کی ٹیکنالوجی ڈپینڈ کرتی ہے چائنا پہ، اور وہ چائنا کے کبھی ہیومن رائٹس ریکارڈ کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، کبھی یہ تنقید کبھی وہ تنقید. تو آپ تو سارا کچھ چائنا کا کھا رہے ہو، پھر یہ آرگومنٹ رکھیں کہ جن کا کھا رہے ہو کیوں ان پہ آپ اعتراض کرتے ہو. آرگومنٹ میں کوئی ڈیپتھ لے کے آئیں کہ انسان کو سننے میں بھی کوئی اچھا لگے. بھائی دنیا میں جب آپ یہ ایز فار بیک ایز ہیومن ہسٹری گوز، آپ کو یہ ملے گا، یہ ٹرانزیکشنز ملیں گی کسی بھی صورت میں، کبھی بارٹر ٹریڈ کی صورت میں ملیں گی، کبھی کسی اور صورت میں ملیں گی، کہ کوئی چیز پروڈکٹ ہے، وہ سروس ہے یا گڈز میں آتی ہے، وہ کوئی بنانے والا ہوگا، کوئی اس کا استعمال کرنے والا ہوگا. اتنی سی بات ہے. تو جب آپ اس کا پے کرتے ہیں تو آپ یہ نہیں کرتے کہ آپ نے اس کا نظریہ بھی ساتھ خرید دیا ہے. سو میں جو ٹیکنالوجی یوز کرتا ہوں، میں نے اس کیمرے کی پیمنٹ کی ہے، اس مائکرو فون کی پیمنٹ کی ہے. میں پاکستان کا کوئی دیسی لبرل نہیں ہوں کہ ان چیزوں کو، یا میری یہ جو ہے کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیسی لبرل کی کوئی یہ سوچ نہیں ہے جو مجھے خیرات کے طور پہ ویسٹ میں ملی ہوئی ہو کہ اپنی اوریجنل نہ ہو. نہیں، یہ گڈس ہیں، آئی پے فار دیم. تو چلے لبرلز کا تو اعتراض، پاکستان کی جو لبرلز ہیں ان کا تو خیر نہیں بنتا، ان کو تو میں پیار سے پتوں کی لبرل اس لیے کہتا ہوں کہ جب وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جان لاک، میں کہتا ہوں شٹ دی ہیل اپ، تمہارا جان لاک. کسی کے دادے کا نام کریم خان، کسی کی دادی کا نام مصباح بی بی، کسی کا کیا، اور ہمارا خیر چلے احساس کمتری میں اگر وہ اس حد تک آ ہی جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں چلو تمہارا اعتراض پھر کچھ حد تک اپنا حد تک بن جاتا ہے کہ جو پاکستان کا سوشلسٹ ہے یہ ایسی باتیں کیوں کرتا ہے. کیونکہ جتنی ٹیکنالوجی اگر آپ کے نزدیک استعمال کرنا غلط ہے تو یہ اسی کیپٹلسٹ معاشرے کے جس کے خلاف آپ نے سوشلزم کھڑا کیا ہوا ہے، آپ اعتراض کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ بتائیں آپ نے کیا بنایا ہے؟ پھر وہ کہتے ہیں چائنا، وہ کہتے ہیں یہی چائنا تو ویسٹ بھی یوز کر رہا ہے، تو اعتراض آپ کا کہاں گیا؟ یہ لغو بات ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ویسٹ سے ہمیں کسی چیز پہ اعتراض ہے تو ہمیں ویسٹ کی فورن پالیسی پہ اعتراض ہے، وہاں کے لوگوں سے کوئی اختلاف نہیں ہے. دیکھیں نا، وہاں کا ایک جون، وہاں کی کوئی جوان یا کوئی اسٹیسی 4 بجے اٹھ کے وہ اپنے کام پہ جا رہے ہیں، 5 بجے گھر سے نکلتے ہیں کہ 6 بجے اپنی شفٹ پہ پہنچے، میرا ان سے کیا اختلاف ہو سکتا ہے؟ وہ آنیسٹ ہارڈ ورکنگ لوگ ہیں، کوئی ٹیکسی ڈرائیور ہے، کوئی فیکٹری میں کام کرتا ہے، کوئی آفس میں جاب کرتا ہے، کوئی ٹیچر. what kind of problem can we have with them؟ مسئلہ ان کی فورن پالیسی کا ہے کہ جو اتنی زیادہ فار ریچنگ ہے کہ وہ دوسرے ممالک کو آزادی کے ساتھ فیصلے نہیں کرنے دیتے. یہ ہے پرابلم. تو اس کے اندر ہم اگر ان کی ٹیکنالوجی یوز کرتے ہیں، اور یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم ان کی سائنس اور ٹیکنالوجی کے بالکل خلاف نہیں ہیں، یہ ہسٹری کے ساتھ بڑی کنسسٹنٹ بات ہے. آخری بات، لبرلزم تو آبویسلی ڈکلائن پہ جا رہا ہے، تو وہ ساری دنیا میں جب ڈکلائن پہ جائے گا تو پاکستان میں بھی جائے گا. ویسٹ کے اندر تو بحث ہے کہ یہ 40 سے 60 سال کی گیپ رہے گی لبرل ہیجمنی کی، اس کے بعد تو ایک نیا آرڈر ہے، اس نے آنا ہے، کیونکہ دنیا کے آرڈرز ہمیشہ تبدیل ہوتے ہیں ہر کچھ عرصے کے بعد. تو نئے آرڈر میں اگر مثال کے طور پہ چائنا کا رائز ہو جاتا ہے تو پھر ہمارا دیسی لبرل کیا کرے گا؟ پھر یہ تانے دے گا کہ تم تو چائنا کی چیزیں ساری استعمال کرتے ہو. نہیں بھائی، آج آپ چائنا کے خلاف ہے، یو آر ٹوڈے، اس لیے کہ آپ کو امریکہ اجازت نہیں دیتا ہے. تو اس لیے یہ کوئی آرگومنٹ میں کوئی جان نہیں ہے. آخری چیز کہ وہاں پہ جانے کے لیے لوگ مرے کیوں جاتے ہیں؟ دیکھیں، ہجرت انسان کی تاریخ جتنی پرانی ہے اتنی ہی پرانی ہے. لوگ اپنی جان بچانے کے لیے جاتے ہیں. سوال یہ ہے کہ لوگ جان بچانے کے لیے کیوں جاتے ہیں؟ جب آپ وہاں سے بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ پاکستان جو ہماری بینکنگ ہے، فیڈرل ریزرو
بینکنگ کے اصول پہ، معافی چاہتا ہوں فریکشنل ریزرو پہ، معافی چاہتا ہوں، آپ اس کو فل ریزرو پہ آپ کو اجازت نہیں ہے، جو کہ سنگل نوٹیفیکیشن سے جا سکتی ہے، اور اگر وہ چلی جاتی ہے تو پاکستان میں مہنگائی بھی ختم ہوتی ہے، 60% قرضہ ختم ہوتا ہے، 90% سود ختم ہوتا ہے، لیکن اجازت نہیں ہے۔ جب آپ یہ اجازت نہ دیں جس کی وجہ سے پاکستان کا ایک عام شہری پس رہا ہو، آپ ایران سے تیل لینے کی ہمیں اجازت نہ دیں، جیسے پاکستان کی پوری اکانومی ہر چیز جو چلتی ہے وہ مہنگی ہوتی ہے، اور اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ جتنی بھی ییلڈ ہے، جو آؤٹ پٹ ہے، وہ سارا مہنگا ہوتا ہے، تو لوگ کہاں جائیں گے؟ آپ نہ انٹرفیئر کریں مسلمانوں کے ملکوں میں، there is no problem۔ کس کو جی چاہتا ہے اپنے ماں باپ کی قبریں چھوڑ کے جانے کو؟ کس کا جی چاہتا ہے کہ وہ اپنی ماں کو 10 سال انسان نہیں دیکھ سکتا؟ ہاں، اس کے علاوہ ایک ہجرت والی بات ہے، وہ آخر میں ہے کہ چلے ہماری تو مجبوریاں ہیں، ہم تو چلے جاتے ہیں، یہ ویسٹ والے دبئی میں کیوں آ جاتے ہیں؟ تھنک اباؤٹ دیٹ۔ انسان کی نیچر ہے، وہ جاتا ہے آگے پیچھے، اور جو دبئی میں جاتے ہیں، میں 23 سال رہا ہوں ویسٹ میں، وہ دبئی کو ایک اپ گریڈ سمجھتے ہیں، اچھی گاڑیاں، اچھے گھر، ٹیکس بہت کم ہے، زندگی بڑی آسان ہے۔ وہ ویسٹ میں تو مارے گئے، کوئی نیدرلینڈز میں دیکھیں 33% ٹیکس، یو کے میں دیکھیں 23 سے 25% سارے نیشنل انشورنس وغیرہ کو ملا کے، تو لوگ وہاں سے تنگ ہیں۔ تو اب بندہ کیا کہے کہ آپ لوگ کیوں مرے جا رہے ہیں ایک اسلامی ملک میں آنے کے لیے، کتنے اور ایسے ملک ہیں جہاں پہ یہ جاتے ہیں۔ سو اٹ از ناٹ این آرگومنٹ لے کے آئیں تو ایسا لے کے آئیں جس کے اندر ڈیپتھ ہو، ادروائز یہ ہوگا کہ آپ کے ایک فضول سوال پہ ہم 3 لوگوں کا اتنا وقت ضائع ہوا ہے۔